لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الذي هدانا للإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. صدق الله مولانا العظيم. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 570 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھایا. اس کے 570 سال ہونے کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں 30 یا 33 سال کی عمر گزاری. پھر اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. آسمان پر زندہ ہے، فرشتوں کے ساتھ رہتے ہیں، فرشتوں کی طرح رہتے ہیں، انسان کی طرح اس وقت نہیں رہتے. یعنی آسمان پر ان کو کھانے کی ضرورت نہیں، پینے کی ضرورت نہیں، استنجے کی نیند کی ضرورت نہیں. جس طرح فرشتے تسبیح پڑھ کے ان کی زندگی چلتی ہے، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اس وقت کی زندگی تسبیح پہ چلتی ہے، ذکر پر. وہ ذکر کرتے ہیں، کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام انشاءاللہ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے. ابھی تک آئے نہیں ہیں، انشاءاللہ قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے. شادی بھی کریں گے، بچے بھی ہوں گے ان کو، اور پھر مدینہ میں انتقال ہوگا. اور میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بازو میں ان کی قبر بنے گی، وہاں ان کو دفن کیا جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دو باتیں میں آپ کو سناتا ہوں. ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں 2 طرح کے انسان ہیں. ایک انسان وہ ہیں جو خیریت میں ہے، عافیت میں ہے، راحت میں ہے. اور دوسرے وہ انسان ہیں جو مصیبت میں ہیں، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے. 2 طرح کے انسان ہیں.
اب ہم دونوں طرح کے انسانوں کو دیکھتے ہیں، اچھے انسان کو بھی دیکھتے ہیں، پریشان انسان کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو دونوں طرح کے انسان کو دیکھ کر ہم کو کیا کرنا چاہیے، یہ ہے سیکھنے کی بات۔ تو ارشاد فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ اگر ہم خود اچھی حالت میں ہیں، خیریت میں ہیں، راحت میں ہیں، تندرستی میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، شکر ادا کرو اللہ کا۔ اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ نے مال دیا، دولت دی، تندرستی دی، عزت دی، راحت دی۔ یہ ہے کرنے کا کام کہ اگر ہم لوگ اچھی حالت میں ہیں، خیریت میں ہیں، تندرستی میں ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ بھول سے ذرا بھی ناشکری نہیں ہونی چاہیے، ذرا سی بھی ناشکری بھول سے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سی مرتبہ ہم لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ نے کاروبار اچھا دیا ہے، اچھے کھاتے پیتے ہیں، لیکن زبان پر کوئی پوچھے کہ بھائی کیا حال چل رہا ہے، تھوڑا ڈاؤن چل رہا ہے، تکلیف میں ہے، پہلے جیسا نہیں ہے۔ تو یہ دنیا ایسی ہے نہیں کہ ہمیشہ ایک جیسا رہے، ہمیشہ ایک جیسا رہے یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا میں تو ایسا ہی ہوگا، کبھی اپ ہوگا، کبھی ڈاؤن ہوگا، کبھی اوپر ہوگا، کبھی نیچے ہوگا۔ اسی کو دنیا کہتے ہیں۔ دنیا ہمیشہ ایک حالت پر نہیں رہتی، اپ ڈاؤن چلتا رہتا ہے۔ تو انسان اگر اچھی حالت میں ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، ناشکری کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے، ایک لفظ بھی کبھی نہ بولے، اللہ ناراض ہوتے ہیں اس سے، خدا ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ خود قرآن میں فرمایا اللہ نے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ذرا بھی ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، پکڑ بہت سخت ہے۔ اسی لیے ہمیشہ آدمی سوچے کہ مجھے اللہ نے اتنا دیا ہے، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، اچھی طرح زندگی گزرتی ہے، کپڑے پہنتا ہوں، مکان ہے رہنے کا، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی حالت میں ہوں۔ اور دوسرے کو اچھی حالت میں دیکھے تو یوں بولنا چاہیے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ دوسرے مسلمان کو اچھی حالت میں دیکھیں، یہ حدیث میں بتلایا کہ کسی مسلمان کو اچھی حالت میں دیکھو تو ایسا بولو، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ کیا بولو گے؟ پڑھو، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ دوسرے مسلمان کو اچھی حالت میں دیکھو تو یہ بولو۔ یہ بولنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہماری نظر اس کو نہیں لگے گی، نظر نہیں لگے گی، ورنہ نظر لگ جاتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے العین حق، نظر لگ جانا سچی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العین حق، نظر لگ جانا سچی بات ہے، نظر لگتی ہے۔ اور یہ بھی اچھی طرح سمجھو کہ نظر ہمیشہ برے آدمی کی نہیں لگتی، اچھے آدمی کی بھی لگتی ہے۔ اب دنیا میں سب سے اچھے آدمی صحابہ، نبیوں کے بعد
क्वालिटी पीपल, सबसे अच्छे इंसान सहाबा। तो एक सहाबी की नज़र दूसरे सहाबी को लग गई। उस ज़माने में पक्के बाथरूम नहीं थे आज की तरह, तो एक सहाबी नहाने बैठे हुए थे लुंगी बांध के, ऊपर का बदन खुला हुआ था। वो खूबसूरत सहाबी थे, हेल्थी थे। और दूसरे सहाबी ने उनको देखा, उनकी खूबसूरत बॉडी देखी तो उनकी नज़र लग गई, और दूसरे सहाबी बीमार हो गए नज़र लगते ही। और नज़र लगने को मामूली मत समझो। लोग क्या समझते हैं कि जिन्नात जादू बहुत ख़तरनाक है, नज़र उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र लग जाने से, ऊँट को नज़र लग जावे तो वो हांडी में जाता है यानी तपेली में, और इंसान को नज़र लगती है तो वो कब्र में जाता है। ये हदीस में आता है। अब ऊँट को नज़र लगे तो हांडी में जाता है, क्या मीनिंग? कि ऊँट को नज़र लगेगी तो बीमार हो जाएगा, और मालिक ये सोचेगा कि ऊँट बीमार हो गया, मर जाएगा, इससे अच्छा है काट के खा जाओ, तो उसको ज़बह करके पकाने रख देगा। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र लग जाना हक़ है, सच्ची बात है, नज़र लगती है। और इंसान को नज़र लगती है तो ऐसा बीमार होता है, ऐसा बीमार होता है कि कब्रिस्तान में चला जाता है, वो मर जाता है। इसलिए दूसरे मुसलमान को अच्छी हालत में देखो कि माशाल्लाह ये मुसलमान वेल सेट है, बिज़नेस बहुत अच्छा है, कारोबार बहुत अच्छा है, धंधा अच्छा है, गाड़ी अच्छी है, पैसे अच्छे हैं, तो क्या कहने का? माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये कहने का। तो नज़र नहीं लगेगी इसको कहने की वजह से, हमारी नज़र से वो बच जाएगा। और मैंने एक तफसीर में पढ़ा, हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े इमाम हैं, मुहद्दिस है, मस्जिद नबवी में बैठकर 60 साल से ज़्यादा हदीस पढ़ाई उन्होंने मस्जिद नबवी में बैठकर। उन्होंने अपने घर के दरवाज़े पर भी लिख दिया था, माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हिफाजत हो इस तरह, धूल न लगे, मिट्टी न लगे, बेअदबी न होवे का, उसकी बरकत से घर की नज़र से हिफाजत होती है, घर में नज़र नहीं लगती है। तो किसी भी मुसलमान को अच्छी हालत में देखो तो ज़बान से ऐसा पढ़ो, माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, तो हमारी नज़र से वो मुसलमान बच जाएगा, सलामत हो जाएगा। और नज़र कितनी ख़तरनाक चीज़ है, आदमी मर जाता है, मौत हो जाती है। कुरान में है कि मक्का के दुश्मनों ने मेरे और आपके प्यारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नज़र लगवाने की कोशिश की थी, बहुत ख़तरनाक नज़र लगवाने की। ऐसी नज़र कि अल्लाह के नबी की मौत हो जावे, ऐसी नज़र लगाने की उन्होंने ट्राई की थी। इन्होंने हुजूर को सताने में कुछ बाकी नहीं रखा था, सब तरह सता लिया था, जिस तरह हो सकता था इन्होंने सता लिया। तो अरब में मक्का में एक फैमिली थी, एक ख़ानदान था, वो नज़र लगाने के स्पेशलिस्ट थे। जैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं ना, हार्ट के, कोई कैंसर के, तो वो फैमिली थी, नज़र लगाने में स्पेशलिस्ट फैमिली थी। ऐसी डेंजर नज़र उनकी थी कि जिसको लगावे वो मर जावे, ऐसी फैमिली थी वो। तो उनको उन्होंने पैसे दिए, और पैसे दे के उनके आदमी को बुलाया कि वो हमारे हुजूर पर नज़र लगावे। और नऊज़ुबिल्लाह इसलिए नज़र लगाना चाहते थे कि अल्लाह के नबी का इंतकाल हो जावे, इसलिए नज़र लगाना चाहते थे।
اور وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ نظر لگانا ہو تو بھوکے رہتے تھے، 3 دن 4 دن 5 دن بھوکے رہے اور پھر نظر لگاوے تو وہ زہریلی نظر لگتی تھی، ایک دم پوائزن والی نظر۔ تو انہوں نے اس خاندان کے آدمی کو بلایا، پیسے دیے، وہ بھوکا بھی رہا اور پھر آ کر کے اللہ کے نبی کو نظر لگاتا ہے کہ نبی کا انتقال ہو جائے، لیکن اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ حفاظت کرے تو پھر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو وہ آدمی آیا اور حضور کے سامنے بیٹھ کے نظر لگانے لگا، گھور گھور کے نظر لگانے لگا کہ حضور کو میری نظر لگ جاوے۔ اس وقت اللہ کے یہاں سے جبرائیل امین آئے اور سورہ نون کی آخری آیت سنائی۔ یہ سورہ نون کی آخری آیت اس وقت آئی اللہ کے یہاں سے قرآن میں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ قرآن کی آیت اللہ نے بھیجی۔ اس آیت میں کیا فرمایا؟ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر لوگ کوشش کر رہے تھے، ٹرائی کر رہے تھے، محنت کر رہے تھے، کائی کی؟ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی گندی نظر سے نبی کو گرا دے، نبی کو پھسلا دے۔ ہم بات کرتے ہیں نا تو دشمن کے لیے کیا بولتے ہیں؟ اس کو تو اب گرا دینے کا ہے، گرا دینے کا ہے، پاڑ دینے کا ہے۔ اس کو کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے تو آدمی ایسی گندی بات بولتا ہے کہ اس کو گراؤ، اس کو پاڑو۔ یاد رکھو، گرانا، پاڑنا، اوپر کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم کسی کو گرانا چاہے اور اللہ اس کو اٹھانا چاہے تو ہم گر جائیں گے اور وہ اٹھ جائے گا۔ اسی لیے کبھی ایسی باتیں بولو بھی مت کہ اس کو گراؤ، اس کو پاڑو، اس کو کھینچو، اس کو ہٹاؤ، سائڈ پر کرو، کبھی ایسی باتیں بولو مت۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، خدا کے قبضے میں، کس کو آگے بڑھانا، کس کو پیچھے کرنا۔ اللہ کے 99 مبارک نام ہیں، اس میں ایک مبارک نام ہے المقدم هو اللہ، المؤخر هو اللہ۔ آگے کرنے والے بھی اللہ، پیچھے کرنے والے بھی اللہ۔ کسی کو آگے کرنا اللہ کے ہاتھ میں، کسی کو پیچھے کرنا اللہ کے ہاتھ کے اندر۔ یہ خدا کی قدرت ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ کوئی اپنی طاقت سے کسی کو آگے نہیں کر سکتا، کوئی اپنی طاقت سے کسی کو پیچھے نہیں کر سکتا۔ یہ طاقت اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے۔ اسی لیے کبھی ایسی بات مسلمان کو بولنی بھی نہیں چاہیے، اس کو گراؤ، اس کو پاڑو، اس کو یہ کرو، اس کو وہ کرو، نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ بہت غصے ہوتے ہیں، اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ تو یہ مکہ کے کافروں نے آدمی بلایا باقاعدہ حضور پر نظر ڈالنے کے لیے، اور وہ آ کے نظر ڈالتا رہا اور جبرائیل آ کے قرآن کی آیت سنا رہے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ آیت میں بار بار اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ یاد کر لو، نظر ختم کرنے کے لیے بہت پاورفل آیت ہے۔ آپ خود اپنا علاج خود کر لو۔ کسی کو نظر لگ جاوے، یہ آیت 3 بار پڑھو، 7 بار پڑھو، 11 مرتبہ پڑھو، دم کر دو، انشاءاللہ نظر اتر جائے گی۔ 2-4 مرتبہ کرو، دھیرے دھیرے نظر کٹ کے ختم ہو جائے گی۔ تو مکہ والوں نے کوئی چیز باقی نہیں رکھی حضور کو تکلیف دینے میں، نظر بھی لگانے کی ٹرائی کی،
لیکن اللہ نے ہمارے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ بات اچھی طرح یاد رکھو، کسی دوسرے مسلمان کو اچھی حالت میں دیکھو تو اس وقت کے اوپر یہ پڑھ لو، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اور ایک تیسری بات میں آپ کو بتلاؤں، ہم کو بھی دل میں ہوتا ہے میں بھی ایسا ہو جاؤں، جیسے یہ مالدار ہے نا ایسے میں بھی مالدار بن جاؤں، اس کی گاڑی ہے ایسی گاڑی میرے پاس بھی آ جاوے۔ تو ایسے وقت پر کیا کرنے کا؟ اپنے دل میں بھی آتا ہے ایسا وچار، خیال، جذبہ، دعا کرنے کے اللہ سے، اللہ آپ نے ہمارے ایک مسلمان بھائی کو اتنا اچھا کاروبار دیا ہے، اے اللہ آپ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرماؤ اور مجھے بھی ایسی برکت عطا فرماؤ۔ کیسے دعا کرو گے وہ بھی سیکھ لو، دعا کرنا بھی سیکھو۔ یہ دعا نہیں کرنے کی کہ اس کا بزنس ختم ہو جائے اور میرا چل جاوے، اس کو حسد کہتے ہیں اور وہ حرام ہے، اس کا نام حسد اور وہ حرام۔ اس کی پوزیشن، اس کی سماج میں عزت ختم ہو جاوے اور میری پوزیشن ہو جاوے، میری سماج میں عزت ہو جاوے، ایسی دعا نہیں کرنے کی۔ اے اللہ سماج میں، سوسائٹی میں، بستی میں اس کی عزت ہے، اللہ اس کی عزت اور بڑھاؤ اور مجھے بھی ایسی پوزیشن اور عزت عطا فرماؤ۔ ایسی دعا کرنا، یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ تو کسی مسلمان میں کوئی اچھی بات دیکھی، گاڑی دیکھی، پوزیشن دیکھی، بزنس اچھا دیکھا، کاروبار اچھا دیکھا اور اس کی دولت بنگلہ اچھا دیکھا تو اللہ سے دعا کرو، اے اللہ اس کو اور عطا فرماؤ اور مجھے بھی عطا فرماؤ۔ اس کو اردو میں رشک کرنا کہتے ہیں، عربی میں غبطہ کہتے ہیں، اور یہ کرنا جائز ہے۔ اور یہ دعا کیوں کرنے کی؟ اس کی حدیث بھی سنو، بڑی اونچی حدیث ہے۔ آج آپ کو معلوم ہو جائے کہ فلاں بزرگ ہے، فلاں بزرگ، فلاں اللہ کے ولی، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ حضرت دعا کر دو میرے لیے، بزرگ میرے لیے دعا کر دے وے، ولی میرے لیے دعا کر دے وے۔ فرشتے جو ہیں نا، فرشتے وہ تو اللہ کی نورانی مخلوق ہے، نورانی معصوم مخلوق فرشتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ فرشتے 100% 100% معصوم نورانی مخلوق ہے۔ باقی دنیا میں جس کو ہم اللہ کا ولی سمجھتے ہیں نا، تو ہماری سمجھ سے ہم سمجھتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہے، ہم 100% نہیں کہہ سکتے کسی کے بارے میں، لیکن فرشتے معصوم ہیں، نورانی ہیں، یہ 100% بات ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اب سوچو کہ کسی کے لیے فرشتے دعا کر دے وے، کسی کے لیے فرشتے دعا کر دے تو وہ دعا تو یقیناً قبول ہونے ہی والی ہے، فرشتے دعا کر دے۔ اب میں آپ سب کو بتاؤں فرشتوں کی دعا کیسے لوگے؟ فرشتوں کی دعا لینے کا طریقہ سن لو، حدیث پاک میں آیا ہے۔ اللہ کے فرشتوں کی دعا لینے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دوسرے مسلمان کے لیے دعا کریں تو فرشتے ہمارے لیے وہ دعا کریں گے، ہم دوسرے مسلمان کے لیے وہ دعا کریں، فرشتے ہمارے لیے وہی دعا کریں گے۔ ہم نے ایک مسلمان کو دیکھا کہ یہ مسلمان بہت عزت والا ہے، ہم نے دعا کر دی اللہ اس کی عزت بڑھا دو۔ ایک بیمار کو دیکھا اللہ اس کو شفا دے دو، ایک غریب کو دیکھا اللہ اس کو مالدار بنا دو، تو فوراً فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں کہ تو نے غریب کے لیے دعا کی، میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے مالدار بنا دے گا۔ یہ فرشتوں کی دعا لینے کا طریقہ سیکھ لو۔ ہم دوسرے کے لیے دعا کریں گے، فرشتے سیم ٹو سیم ہو بہو وہی دعا ہمارے لیے کریں گے، اور یہ فرشتوں کی دعا ہمارے حق میں اللہ ضرور قبول کریں گے۔ یہ ہے فرشتوں کی دعا لینے کا طریقہ۔ اسی لیے ذرا اپنا دل بڑا بناؤ، دوسروں کے لیے دعا کرو، اور دوسروں کے لیے دعا کرنے کا ایک بینیفٹ بتلاؤں،
ہمارے دل کے اندر جو دوسروں کے لیے میل ہوتا ہے نا، وہ میل دعا کی برکت سے نکل جاتا ہے۔ دل میں جو کینہ بھرا رہتا ہے، دوسروں کے لیے حسد بھری رہتی ہے، دوسروں کے لیے ویر جھیر بھرا رہتا ہے، جب دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو اس کی برکت سے دل میں سے کینہ، ویر جھیر یہ چیز نکل کے پاک ہو جائے گی۔ انوبھو کر لو، تجربہ کر لو۔ سماجی زندگی میں ہم رہتے ہیں، لوگوں کے لیے کینہ آتا ہے، دل میں ویر جھیر آتا ہے، لوگوں کے لیے دل میں میل آتا ہے، اس کا نام لے کے دعا کرو، پھر دیکھو دل میں سے کیسے میل نکلتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب چیز ہے۔ تو یہ 3 باتیں اچھی طرح ذہن میں رکھو۔ دوسرے مسلمان کو اچھی حالت کے اندر دیکھو تو فوراً پڑھ لو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور خود ایسا بننا ہو تو دعا کرو اللہ ہمارے اس مسلمان بھائی کو آگے بڑھاؤ اور دو، اور مجھے بھی عطا فرماؤ۔ اور خود کے پاس اچھی حالت ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور کہو اے اللہ آپ کی نعمت ہے، اس نعمت کو میرے پاس سے چھین مت لینا، ختم مت کر دینا۔ یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نعمت دیتے بھی ہے، لے بھی لیتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 طرح کے دنیا میں انسان ہیں، ایک اچھی حالت میں، جو لوگ اچھی حالت میں ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنے، اور ایک دوسرے انسان ہیں مصیبت میں، تکلیف میں، پریشانی میں، الجھن میں، ٹینشن میں، تو کیا کرنے کا؟ وہ بھی اچھی طرح سن لو۔ اگر کوئی انسان مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، تو کہا صبر کرو، صبر، سہن، صبر میننگ گجراتی میں سہن، صبر کرو، سہن کرو۔ اس لیے کہ تم صبر کرو گے، سہن کرو گے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دیں گے، بدلہ عطا کریں گے۔ اور کتنا بدلہ عطا کریں گے؟ صبر کرنے والوں کو اللہ کتنا بدلہ دیں گے یہ اللہ نے نہیں بتلایا۔ اللہ نے کیا کہا؟ میں بے حساب ان کو ثواب دوں گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب بدلہ دیں گے، بے حساب بدلہ، کاؤنٹنگ نہیں کریں گے، گنتری نہیں کریں گے، شمار نہیں کریں گے، اتنا بڑا اللہ ثواب دیں گے۔ اور دوسری چیز کیا؟ ایک دعا یاد کر لو، حدیث کی دعا ہے، اللہ سے عافیت مانگنے کی۔ کیا مانگو گے؟ عافیت۔ عافیت کا میننگ کیا؟ تندرستی رہے، ضرورت بھی پوری ہوتی رہے، عزت بھی رہے، اور کسی طرح کی تکلیف نہیں آوے، اس کو کہتے ہیں عافیت۔ عافیت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے عافیت کی، بہت اچھی دعا میرے حضور نے سکھلائی، بہت زبردست دعا سکھلائی۔ اللہم انی اسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ۔ یہ چھوٹی دعا ہے، صبح میں 3 مرتبہ مانگو، شام کو 3 مرتبہ مانگو، بڑی پاورفل دعا ہے۔ اللہم انی اسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ۔ عربی میں نہیں یاد رہے تو اردو گجراتی میں مانگو۔ اے اللہ میں آپ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، ودوام العافیہ، ہمیشہ میں عافیت میں رہوں اس کا سوال کرتا ہوں، والشکر علی العافیہ، اور عافیت والی نعمت پر شکر بھی مانگتا ہوں۔ اسی لیے کہ انسان ہے نا، تھوڑا اچھے حالت میں رہتا ہے تو فوراً آؤٹ لائن ہونے لگتا ہے، فوراً آؤٹ لائن ہونے لگتا ہے، بگڑنے لگتا ہے، فوراً اللہ کو ناراض کرنا شروع کرتا ہے۔ اسی لیے یہ بھی کہو اے اللہ عافیت سے رکھو اور عافیت پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کتنی بڑی دعا مانگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ مجھے عافیت عطا فرماؤ،
ہمیشہ عافیت عطا فرماؤ اور عافیت والی نعمت پر شکر عطا فرماؤ۔ یہ بڑی چیز ہے اللہ سے مانگنے کی۔ تو کوئی مسلمان مصیبت میں ہو تو صبر کرے اور اللہ سے عافیت کی دعا کرے۔ اور اب آگے کی بات بہت اہمیت سے سمجھو، دوسرے مسلمان کو تکلیف میں دیکھے تو کیا کرنے کا؟ دوسرے مسلمان کو مصیبت میں دیکھے تو کیا کرنے کا؟ ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرے مسلمان کو تکلیف میں دیکھو تو خوش مت ہوو۔ حضور نے فرمایا خوش مت ہوو، اس لیے کہ اللہ چاہے تو اس کی مصیبت دور کر دے اور تم کو وہ مصیبت میں اللہ ڈال دے۔ اسی لیے یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھنا۔ آج ہم میں بہت نادانی ہے، بہت غلطی ہے، بہت بھول ہوتی ہے۔ کوئی ہمارا دشمن ہوئے نا، ایک تو دشمن بنانے کا نہیں، دشمن رکھنے کا نہیں، لیکن چلو کسی سے دشمنی ہے اور اس کے اوپر تکلیف آتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، بہت اچھا ہوا، اس کو ایسا ہونا ہی چاہیے۔ یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسروں کو مصیبت میں دیکھ کر کے خوش مت ہو سکتا ہے کہ اس کی مصیبت دور ہو جاوے اور اللہ تمہیں مصیبت میں ڈال دے۔ اسی لیے کبھی کسی مسلمان کی تکلیف پر خوشی دل میں نہیں آنی چاہیے۔ یہ بہت نازک بات ہے، بہت نازک بات، بہت نازک بات۔ اور اللہ ہمت دے تو دعا کرو اللہ ہمارے مسلمان بھائی کی تکلیف دور فرما، اس کی دعا مانگو۔ ایمان کا رشتہ ہے نا، بھائی بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، ایمان کی بنیاد پر سب بھائی بھائی ہے، سب بھائی بھائی۔ کسی کی تکلیف ہم سے دیکھی نہیں جاتی، تکلیف ہم سے نہیں دیکھی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی کیا تھی؟ اللہ وہ خوبی مجھے اور آپ کو عطا فرما دے وے۔ اللہ نے گواہی دی کہ ہمارے نبی میں کیا خوبی ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو نبی بے چین ہو جاتے ہیں، یہ نبی کی خوبی۔ دوسرے انسان کی تکلیف نبی اپنی تکلیف سمجھتے ہیں۔ نبی کے یہاں یہ نہیں تھا یہ میرا نہیں، یہ میری فیملی، یہ میرا نہیں، ایسا نبی کے یہاں نہیں تھا۔ نبی کے یہاں سب ہمارے ہیں، سب ہمارے، میری فیملی کا ہو، میرے خاندان کا ہو، میرے کٹمب کا ہو، میرا ریلیٹیو ہو، رشتہ دار ہو نہ ہو، سب ہمارے ہیں۔ کسی کی بھی تکلیف ہماری تکلیف، یہ نبی کی خوبی۔ عزیز علیہ ما عنتم، تم کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ تکلیف نبی اپنی تکلیف کو سمجھتے ہیں اور نبی بے چین ہو جاتے ہیں۔ اور دعا کرنے کی اللہ امت کی تکلیف کو دور فرما، فلاں مسلمان کی تکلیف کو دور فرما، یہ دعا کرنے کی۔ کسی کی تکلیف دیکھ کر کبھی خوش مت ہونا، ورنہ حدیث میں فرمایا اللہ اس کی تکلیف دور کر دے وے اور ہم کو مصیبت میں نعوذ باللہ نہ ڈال دے وے۔ اور ایک دعا میں آپ کو حدیث کی بتلاتا ہوں، یہ دعا یاد کر لو، یقین کے ساتھ پڑھا کرو۔ دوسرے مسلمان کو تکلیف میں دیکھے تو ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لو یقین کے ساتھ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھے اور یہ دعا پڑھے تو وہ تکلیف اس کو کبھی نہیں لگے گی، وہ تکلیف اس کو کبھی نہیں آئے گی۔ ایک مسلمان کو آپ نے غریب دیکھا، مسجد سے نکلے جمعہ پڑھ کے، ایک فقیر ہے کپڑا بچھا کے بیٹھا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، تکلیف میں ہے، تو آپ دعا پڑھ دو یہ، تو آپ کبھی فقیر نہیں بنو گے، کبھی بھکاری نہیں بنو گے۔ یقین سے پڑھو، حدیث میں آئی ہوئی دعا ہے۔ ایک مسلمان کو آپ نے کینسر میں تڑپتے دیکھا، اللہ بچاوے، اب کینسر میں بیچارہ تڑپ رہا ہے، تو اس کی تکلیف دیکھ کر ایک مرتبہ دعا پڑھ لو، انشاءاللہ کبھی آپ کو کینسر نہیں ہوگا۔ یہ حدیث میں آئی دعا ہے۔ کسی بھی انسان کو تکلیف میں دیکھو، ایک مرتبہ یقین سے دعا پڑھ لو، انشاءاللہ وہ تکلیف آپ کو نہیں ہوگی۔
الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا حدیث پاک میں آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتلائی، جو مسلمان یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھے گا، جس تکلیف کو دیکھ کے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس تکلیف سے ہمیشہ بچا کے رکھیں گے۔ تو یہ بڑی زبردست نصیحت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرے مسلمان کو اچھی حالت میں دیکھو اور خود اچھی حالت میں ہو، اللہ کا شکر ادا کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا حدیث میں حضور نے سکھلایا، اور اللہ سے مانگو اللہ ہم کو بھی اچھی عزت عطا فرمائے، مال دولت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ اور دوسرے مسلمان کو تکلیف میں دیکھو تو یہ دعا پڑھو اور اس کی تکلیف دور کرنے کی دعا کرو، اور تکلیف خود پر آوے صبر کرو، اور اللہ سے ہمیشہ عافیت کی دعا کرو۔ اللہم انی اسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ۔ اے اللہ مجھے عافیت عطا فرماؤ، ہمیشہ عافیت عطا فرماؤ، اور عافیت والی نعمت پر شکر عطا فرماؤ۔ اللہ مجھے آپ کو سچا پکا مسلمان بنا دے رہے، کسی کی تکلیف پر کبھی خوش نہیں ہونا، کسی کی تکلیف پر کبھی خوش مت ہونا، بلکہ دعا کرنا اللہ اس کی تکلیف دور کرے اور ہمیں مصیبت سے بچاوے۔ اور اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت اچھی حالت میں رکھا ہے، تندرست ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کپڑے اچھے پہنتے ہیں، اچھی گاڑی ہے، اچھا گھر ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ مالک کا بہت بڑا کرم ہے۔ اس وقت کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے، جن کو دوا نہیں مل رہی ہے، رہنے کا مکان نہیں ہے۔ مالک کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ اس نے وقت پر کھلایا، وقت پر کھلاتے ہیں، وقت پر پلاتے ہیں، وقت پر کپڑے پہناتے ہیں، اچھے گھر میں اللہ رکھتے ہیں، اس کا شکر ادا کرو۔ کبھی بھی مالک کی ناشکری مت کرو، اللہ کو ناشکری بالکل پسند نہیں ہے۔ خدا مجھے آپ کو اپنا شکر گزار بندہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔